نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کے بہت سے نام ہیں اور یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور نزول میں 5ویں صورت ہے. اس کی 7 آیات ہیں. اسی کا نام سبع المثانی ہے. بار بار پڑھی جاتی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، تاکہ اس کا جو خلاصہ ہے یہ ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں رہے. پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں. اور شروع ہوتی ہے تلاوت اعوذ باللہ سے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت کرنے لگے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. شیطان بھاگ جائے گا. پھر آپ تسلی سے قرآن پاک پڑھیں گے اور اس کا مطلب بھی سمجھیں گے. اگر اعوذ باللہ نہ پڑھا گیا تو پھر شیطان وساوس ڈالتا ہے، تھکاوٹ ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے اعوذ باللہ میں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے. ہر نیک کام، اچھا کام اس کے شروع کرنے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت اور گم بریدہ ہو جاتا ہے. اس واسطے بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر ہے، اللہ، رحمان اور رحیم. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. اس 7 آیاتوں میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا. اللہ 1، رب 2، رحمان 3، رحیم 4، مالک 5 نام 5 دفعہ آیا ہے اللہ کا نام. اور یہی نام جو ہیں یہ ہمیں اپنی طرف گرویدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا محسن اور رحمت کرنے والا ہے، اور اللہ ہی نے ہم سے زندگی کا حساب لینا ہے. یہ چیزیں مد نظر رہیں. اور پھر عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کا نام لینے کے بعد انسان تسلیم کرتا ہے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں اور مالک ہیں اور پالنے والے ہیں، تو ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور ہر کام میں آپ ہی سے مدد مانگیں گے. اور ہمیں خصوصی طور پر صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہیں ہے جن پر آپ کا غضب ہے یا وہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو یہی کچھ قرآن پاک میں آئے گا پوری تفصیل کے ساتھ جو سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے. پھر علماء نے فرمایا یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے. پوری بسم اللہ جو ہے اس میں سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آ جاتا ہے. اور تو اس کے بعد با جو ہے شروع میں، یہ با اس میں پوری بسم اللہ کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے. با کا معنی ہے استعانت،
یعنی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے اور کسی سے مدد نہیں مانگنا۔ اور فرماتے ہیں کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے، یہ پورے قرآن کا یہ بھی خلاصہ ہے، صرف نقطہ، اس میں نقطہ ہے، وہ اس طرح کہ نقطہ جو ہوتا ہے وہ کوئی شے نہیں ہوتی، وہ کوئی شے نہیں ہوتی ہے کوئی شے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے، تو جو مٹ گیا وہ تر گیا، جو مٹ گیا وہ تر گیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس واسطے تواضع سکھاتی ہے بسم اللہ کی با کا نقطہ۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اور 87 نمبر غالباً ہے اس کا نزول، اور اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ سب سے بڑی یہ سورت ہے، سورہ بقرہ کہلاتی ہے۔ تو ربط اس کا یہ ہے کہ سورت فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سورت بقرہ پڑھو، اس کے اندر تمہیں سب کچھ صراط مستقیم یہاں ملے گی۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے رکوع میں متقین کے لیے 5 ان کے جو ہیں صفات ہیں، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور پہلی اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں۔ ان کے 2 انعام ہیں کہ یہ ہدایت پر چلے جا رہے ہیں اور کامیابی حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر ان کفار کا ذکر ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہوں نے کبھی ایمان نہیں لانا، اس واسطے کہ ان کے جو ہے یہ اعضاء، آنکھیں، کان اور دل یہ ہیں، یہ جو ان پر مہر لگ چکی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے جن میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کے حالات، وہ دھوکے باز ہیں، وہ فسادی ہیں، وہ جاہل مرکب ہیں، اور اچھے لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور دغا باز ہیں، اور جناب مومنوں کے ساتھ آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کفار کے ساتھ جا کر ان کے بن جاتے ہیں۔ اور آگے اس کی 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ایک خطاب عام ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جس میں ختم نبوت کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم بھی ہے، اور اس پر دلیلیں بھی دی گئی ہیں۔ سب لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے لیے اللہ نے زمین آسمان بھی بنائے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے پھل، غلے اور یہ ساری چیزیں، سبزیاں تمہارے لیے اگاتا ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم سب مل کر اس کا مقابلہ کرو اور ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، نہیں لا سکو گے یاد رکھ لو تو لہٰذا اس قرآن کو مان لو، اور جو مانے گا اس کو خوشخبری دے دو، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں ہر قسم کی آسائشیں وہاں موجود ہوں گی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ایک سوال کا جواب ہے، اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مکھی مچھر کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے، مثال ممثلہ کے مطابق ہوتی ہے، جیسی چیز ممثلہ ہو، جس کی مثال کی دی جائے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا چیونٹی ایسے ہے جیسا کہ ہاتھی ہو، یہ تو بالکل غلط مثال ہوگی، چیونٹی تو بالکل چھوٹی سی ذرہ ہے، یوں ایسا مثال دینی چاہیے۔ تو اس واسطے مثالیں دی ہیں، بالکل یہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور اس کے خلاصے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، جنوں اور انسانوں کو سب سے افضل بنایا، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے تو کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما، ہمیں علم بھی نہیں ہے، اور جو شیطان ہے وہ تو ہمارا جنوں کا جو سردار ہے وہ ہے ابلیس، وہ تو ہمارا پیدائشی دشمن ہے، ہمارے باپ دادوں کا دشمن ہے، اور انسان وہ بھی
خالق نہیں بن سکتا، معبود نہیں بن سکتا، اس واسطے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور وہ محتاج ہے، جو محتاج ہوں وہ خدا نہیں بن سکتا۔ اس واسطے فرشتوں نے سجدہ کیا وہ معزز ہوئے، ابلیس نے انکار کیا وہ راندہ درگاہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ملی اور جنت میں رہائش ملی، اور بعد میں آپ کو زمین پر خلافت ملی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو، اس میں چند احکام دیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور وعدے کی وفا کرو، ایمان لاؤ تمام کتابوں پر، اور بیچا نہ کرو اللہ کی آیات کو، حق کو باطل کے ساتھ ملایا بھی نہ کرو، چھپایا بھی نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، انہی بنی اسرائیل کو جو احکام دیے ہیں پھر انعام بتائیں۔ بنی اسرائیل ہم نے تمہارے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اور قیامت کا تذکرہ جس میں نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ فدیہ جائے گا، نہ سفارش ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے اپنے ایمان کو کامل رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعام کیے کہ سمندر سے نجات دی، فرعونیوں سے نجات دی، کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ تمہیں زندگی کا گزارنے کا طریقہ اور ترقی کرنے کا طریقہ ملے۔ تم نے بچڑے کی پرستش کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تمہیں معاف کر دیا، پہلے سزا دی قتل کی، اس کے بعد معاف کر دیا۔ اور پھر جب تم جنگل تی میں تھے، تمہارے اوپر سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے، کھانے کے لیے امن و سلوا دیا۔ ایک ایک الگ الگ چیز گری نہیں جاتی، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، اس واسطے مختصر۔ اور جب تم نے چاہا کہ ہمیں زمین سے پیدا شدہ چیزیں ملیں، ہم صبر نہیں کر سکتے کہ ہم صرف من و سلوا گوشت و حلوہ ہی کھاتے رہیں، ہمیں دالیں بھی چاہیے، گندم بھی چاہیے، اور مسری بھی چاہیے، فلاں فلاں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری چیزیں بیٹھے ہوئے نہیں ملے گی، ذرا جہاد کرو، فتح ہم دلا دیں گے، وہاں منڈیوں میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی، وہاں کھا لینا۔ انہوں نے کہا ہم سے یہ تو نہیں ہوتا، تو نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس رقوع میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صرف ناموں سے کام نہیں بنتا، حقائق سے کام بنتا ہے۔ ایمان اپنے دل میں لے آؤ، راسخ کرو، اعمال اس کے مطابق کرو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نام رکھ لیے مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، صابئی ہے، کوئی ہے، اس سے کام نہیں بنتا۔ اصل ایمان لاؤ۔ اور یہودیوں کو یہ بھی کہا کہ تم نے جو ہے قرآن اپنی تورات کو مانا نہیں، اس کو مانا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں پر لٹکا دیا پہاڑ کو، تو ڈر کی وجہ سے مانا، یہ کوئی ماننا ہے؟ یہ ان کی خباستوں کا ذکر ہے۔ ان کو ذبح کرنے کا، گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس میں انہوں نے سوالات شروع کر دیے، تو 40 سال گزر گئے وہ گائے ذبح، آخر کار انہوں نے ذبح تو کی، لیکن بڑی قیمتی گائے ان کو خریدنی پڑی کہ ایسی ہوں جب اس شرائط والی جو گائے ہے وہ ملی، اس کی اتنی قیمت کی کہ اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کے اندر سونا بھر کے دے وہ دیا جائے۔ فَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہاں ان کی ایک اور خباثت کا ذکر ہے کہ یہ اتنے حریص ہیں مال و دولت کے کہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے۔ فرمایا تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح ہو چکے ہیں، سخت، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس واسطے پتھر کبھی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے، پھٹتا ہے تو اس سے دریا بھی نکلتے ہیں۔ وہ پتھر اللہ کے خوف سے گر بھی جایا کرتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو اپنے بیوی بچوں کے گلوں پر بھی وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ان کے حالات کا ذکر کیا یہودیوں کا کہ ان میں سے کچھ تو ان پڑھ ہیں، وہ بس آنکھیں بند کر کے جیسے ان کے قائد کہتے ہیں ویسے کرتے جاتے ہیں۔ کچھ شہزادے بنتے ہیں کہ ہم
جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور کوئی محرف لوگ ہیں قرآن یا اپنا تورات میں تحریف کرتے ہیں، اس قسم کی خباثتیں ان کے اندر ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ہم بتاتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، جنت میں تو وہ جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے عہد کیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھی بات کہا کرو، نماز قائم کرا کرو، اور لیکن تم سب سے منہ پھیر کر اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئے اور دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب دی تھی، اس کے مطابق تم نے چلنا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی بھی یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ہم نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی پیغمبر آتا تمہارے یہودیوں تم استغفار کرتے، تکبر کرتے، بعض کی تکذیب کرتے، بعض کو قتل تک کر دیتے تھے۔ یہ تمہارے اندر خباثتیں ہیں، اور کہتے ہمارے دل پردے میں ہے، اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں جاتی، یہودیت آ گئی ہے، بس یہی رہے گی، اس کے اندر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار تم غضب کے مستحق ہو گئے ہو۔ اس کے بعد ان کو دعوت مباہلہ دی گئی، اگر تم آپ سچے ہو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر مرو، تمنا کرو موت کی، مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤ گے تو ابھی سے۔ لیکن فرمایا یہ موت سے ایسے ڈرتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی مدت مل جائے تب بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے مرنا تو ہے ہی۔ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہود کہتے تھے ہم اس واسطے قرآن کو نہیں مانتے کہ جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں وہ ہمارے سارے پول کھولتے ہیں، کوئی اور فرشتہ لائے تو پھر مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کون سا تمہارا نقصان کر رہا ہے، وہ اللہ کی بات اللہ کے نبی تک پہنچاتا ہے، وہ سچ بات کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ جو بھی اللہ اور فرشتوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ اس کا بھی دشمن ہے۔ اس طرح کے ان کے جو ہیں خبائث کا آگے تذکرہ ہے۔ وہ کہتے تھے جی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو ہے وہ جادو کے ذریعے حکومت قائم کیے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور موحد تھے، وہ کب جادو کے زور پر جو ہے حکومت کرتے تھے۔ اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں لمبی لمبی باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ اس رکوع کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کلمہ بھی پیغمبر کے بارے میں نہ کہو جس کے اندر جو ہے بے ادبی کا صرف وہم ہو، ایسی بات نہ کریں۔ رائنا کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ رائنا یہودی لفظ یہ رائج کر کے خوش ہوتے تھے کہ رائنا کا معنی ہمارے چرواہا، ہمارے نوکر، یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے تم آئندہ رائنا کا لفظ بھی نہ بولو، آپ کے لیے انظرنا اگر کہنا پڑے دوبارہ بات سننے کے لیے تو یہ لفظ کہو۔ یہودی جو ہیں وہ تو ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے ایمان کے بعد کفر میں آ جاؤ، انہیں تو تمہارے ساتھ حسد ہے۔ آپ اس وقت بھی دیکھ لیں یہودی جہاں بھی ہوگا مسلمانوں کے ساتھ حسد ہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیک اعمال بھیجو گے وہی تم آگے پاؤ گے۔ یہ جو تم نعرہ لگا دو جنت میں صرف یہودی اور جائیں گے اور نصرانی کہتے ہیں ہم جائیں گے، تمہارے پاس دلیل ہی کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، ہم بتاتے ہیں کون جائے گا۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے جنت میں تو وہ جائے گا۔
اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہودی جو ہے آپس میں اگر جنتی ہو، یہودی نصرانی کو کہتے ہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، نصرانی یہودیوں کو کہتے ہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، تو یہ جنتیوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ اور جنت میں جانے والے تو عبادت گاہیں بناتے ہیں، اور تم تو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہو، تو اللہ اور پھر کہتے ہو اپنی مرضی کے مطابق حکم چلاتے ہو کہ ادھر منہ کرو نماز کے وقت ادھر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی مشرق اور مغرب ہے، جدھر بھی اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اصل تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اور مشرکین مکہ کو بھی کہہ دیا کہ یہ تم جو اللہ کے بیٹیاں بناتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ تو تمام جو ہے مخلوق کو اولاد بنانے یا اولاد بننے سے بالکل پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں یہودی اور نصرانی یہ کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے۔ یہی ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے، یہود اور نصارہ مسلمان سے کبھی بھی نہیں۔ جب تک ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے پھر تو وہ خوش ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، جب ہم تھوڑے سے اگڑ گئے ان کے مقابلے میں کہ نہیں اللہ کا حکم یہ ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تو بس اس وقت لڑائی ہو جائے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، تیسری بار آئے کہ نعمتوں کو یاد کرو ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رسالت کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات میں، یہ بہت سے واقعات آپ سن چکے ہیں، آزمائشیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور وطن سے نکالے گئے، گھر سے نکالے گئے، سب امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پاس ہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، اب ہم آپ کو سب کا امام بناتے ہیں اور آپ ہی امام ہیں۔ تو اس واسطے اس وقت جو ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا مخالف کوئی نہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے، یہ نصرانی کہتے ہیں نصرانی، ہم کہتے ہیں بٹ تھے جو کچھ بھی تھے سب ان کو مشرک بھی مانتے ہیں، ایسی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے تو دعا مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے اس وقت امت مسلمہ کی دعا بھی مانگی تھی اور فرمایا ان کے لیے آپ ایسا معلم بھی بھیج دیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو قرآن پاک سکھائے، تلاوت کر کے دکھائے اور ان کی تزکیہ کرے، ان کو حکمت سکھائے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا، ابراہیم علیہ السلام تو ماننے والے تھے، جو ان کی ملت سے اعراض کریں وہ بے وقوف ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بے وقوف آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صالحین میں سے تھے، جب اللہ نے انہیں کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جو حکم دیا بس آپ نے مان لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ ہمارے بعد آپ اللہ ہی کی بات کریں جو ایک ہی معبود ہے، سب کا، ابراہیم اسماعیل اسحاق ابراہیم سب کا ایک ہی معبود ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، اور ہر آدمی جو بھی نیکی اور برائی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ہی ملے گا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم، کہو ہم ایمان لائے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، آپ یا پہلے سب کو ایمان لائے ہیں، تو تب تم مسلمان ہو گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام کو معیار ہدایت اور معیار اسلام بیان، اگر یہ اس دوسرے لوگ تم جیسے اے صحابہ ایمان لائیں تو پھر ہدایت پائے لیں گے، اگر ایسا ایمان نہ لائیں، معیار حق ہے صحابہ کرام، اگر ان ایمان نہ لائے تو پھر یہ اختلاف میں صحابہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ کی طرف سے، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے۔ اور یہی لفظ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب ان کو شہید کیا گیا تو یہ خون کے قطرے اسی لفظ پر پڑے تھے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ۔ صبغۃ اللہ مناسب اللہ صبغۃ، یہ نصرانی کوئی رنگ ڈالتے تھے، کہتے ہیں اب یہ پکا نصرانی ہو گیا، یہ جنت میں جائے گا، فرمایا
اللہ کے دین کا رنگ، اصل رنگ تو وہ ہے، یہ کپڑوں والے رنگ جو ظاہری رنگ ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ چیزیں تمہیں پتہ ہے، اس کے بعد تم چھپاتے ہو، یاد رکھو وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک امت تھی گزر گئی، جو نیک تھے جو برے تھے جو ہیں گزر گئے، وہ اپنا جو کچھ کر گئے اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اور اس وقت تم میدان میں ہو، تم کر کے دکھاؤ، برائی کرو گے تو سزا پاؤ گے، نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہو چکی ہیں، حق تو نہیں ادا کر سکے، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں زبان سے نکلی ہیں، کانوں نے سنی ہیں، یا اللہ ہم سب کو انہی پر کم از کم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب فرما دے، رمضان مبارک کی یا اللہ رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، مسلمان مردوں کی بخشش فرما دے، اور ہم سب کو اپنی قبر بنانے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔